أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين اور نجات دی ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جو جس میں برکت رکھی ہم نے جہان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے اور بادشاہ نے آگ کے چیخے میں ڈالا، اس کی وجہ ایک یہی تھی کہ ان کا اپنا عقیدہ اور ضد۔ عقیدہ جو انسان کا ہوتا ہے نا، عقیدہ، یہ عقیدہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کسی کے عقیدے کے خلاف بات کرے تو پھر انسان برداشت نہیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف بات کی، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ہم نے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بت نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ بارش دینے والا ہے، یہ روزی والا ہے، یہ فلانی چیز والا ہے، یہ فلانی چیز والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے بت نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ رازق ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب یہ بات کی تو ان کے عقیدے کے اوپر زد پڑی تو ان لوگوں کو غصہ آیا۔ درمیان میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کے غلط عقیدے کی اور نظریے کا رد کرنا یہ ضروری ہے کہ کسی کا عقیدہ اگر شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس کا رد کرنا تو ضروری ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر یوں کہیں کہ تمہارے معبود یہ جن کو تم پکار رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، یہ خالق نہیں ہیں، یہ مالک نہیں ہیں، یہ روزی نہیں دے سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اگر یوں رد کرتے ہیں آپ تو یہ بالکل فرض بنتا ہے مسلمان کا کہ یہ رد کرے۔ لیکن ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی دینا کہ تمہارے بتوں کی، تمہارے خداؤں کی ایسی کی تیسی، ان کا یوں تو فلاں، ایسے برا بھلا کہنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم ان کے غلط اور ناحق معبودوں کو گالی نہ دو، اگر تم ان کے بڑوں کو اور ناحق لوگوں کو گالیاں دو گے وہ تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ اس لیے تم ان کے بڑوں کو جو ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق ان کے پیشوا ہیں یا خدا ہیں، ان کو گالیاں نہ دو، بے شک رد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے گالیاں نہیں دی ان کو، بلکہ ان کے اوپر رد کیا، ان کا رد یہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دلائل کے اندر بند کر دیا نا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اب ضد پر اتر آئے، جواب تو کوئی نہیں تھا، کہنے لگے کہ یہ ہمارے بت بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ روایات میں، تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے خود مان لیا، ان کے جو بڑے تھے، ان افسر تھے، انہوں نے مان لیا کہ ابراہیم ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو اپنا نفع نقصان نہیں بتلا سکتے، اپنا دکھ سکھ نہیں بتلا سکتے، وہ دوسروں کے دکھوں کا کیا خیال رکھیں گے۔
کسی خدا کا ہاتھ کاٹا ہوا ہے، کسی کا ناک کاٹا ہوا ہے، کسی کا کیا کاٹا ہوا ہے، جو اپنا آپ کو نہیں بچا سکتے دوسروں کو کیا بچائیں، انہوں نے خود ہی مان لیا۔ جب بات واضح ہو گئی تو اب چاہیے تو یہ تھا، حق یہ بنتا تھا کہ وہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتے اور ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے، لیکن کلمہ پڑھنے کی بجائے ضد پر اتر آئے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اس نے بھی کہا کہ ابراہیم تیرا رب جو ہے یہ بڑا خوبصورت اور اچھا تیرا رب ہے، اس نے بھی مان لیا، لیکن میں تیرے رب کو مانتا نہیں، تجھے میں نبی نہیں مانتا ہوں، باقی تیرا رب اچھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آخر کار انہوں نے آگ کے چیخے میں ڈال دیا، بہت بڑا چیخا جلایا کہ ان کے عقیدے کے اوپر جب بات آئی نا، اس لیے انہوں نے لکڑیاں جمع کی۔ روایات میں اور کتب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں علماء نے کہ ایسی کمزور عورتیں، بوڑھی جو سیدھی ہو کر نہیں چل سکتی تھی، ایسے کبھی ہو کر چل رہی تھی، لیکن وہ بھی لکڑیاں جمع کر رہی تھی کہ ابراہیم نے ہمارے عقیدے کے خلاف بات کی ہے، ہم نے اس کو جلانا ہے۔ کبھی ہو کر چلتی تھی، سیدھی ہو کر نہیں چل سکتی تھی، بوڑھی، وہ بھی اپنے پشت پر لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی، جمع کر رہی تھی کہ ابراہیم کو جلانا۔ یہ حالات تھے ان کے، یعنی ان کے عقیدے کے اوپر جب بات ہے، عقیدہ جو ہے نا یہ ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، اپنا عقیدہ اور نظریہ، غلط عقیدے کے اوپر اڑے ہوئے تھے، آگ کے چیخے میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر آئے تو کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی، ابراہیم تو بھی سچا ہے، خوبصورت ہے، تیرا رب بھی خوبصورت ہے، لیکن میں مانتا نہیں، یعنی بس ضد کے اوپر، ضد کا کوئی علاج نہیں، ضد کے اوپر جب انسان اڑ جائے نا پھر جو کچھ بھی کرتے رہو کچھ نہیں ہوتا ہے، ضد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر جب مکے کے مشرکین نے ظلم اور ستم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے تقریباً 74 کے قریب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، حبشہ ایک ساتھ ہی ملک تھا، وہاں چلے گئے، لیکن مکے والوں کو پھر بھی سکون نہ آیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے ملک میں تھے، ہم ان کے اوپر ظلم کرتے تھے مکے میں، اب یہ مکہ چھوڑ کر حبشے میں چلے گئے ہیں، یہ پیچھے حبشے چلے گئے، مکے والے لوگ جمع ہو کر وہاں پر گئے، بادشاہ کو کہا کہ یہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ بڑے شرارتی لوگ ہیں، لہذا ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں، یہ تو ہمارے مقروض ہیں، انہوں نے ہمارے قرضے دینے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، لہذا ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایسے فیصلہ نہیں کروں گا، میں ان کو بھی موقع دوں گا، ان کی بات سنوں گا پہلے، پھر میں فیصلہ کروں گا، ایسے فیصلہ نہیں کروں گا۔ اور ویسے فیصلے کرنے کا اصول ہی یہی ہے کہ آدمی دونوں فریقین کی بات سنے پھر فیصلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے جب بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نوجوان آدمی ہوں اور مجھے اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، جب میں گورنر بن جاؤں گا تو لوگوں کے میرے پاس فیصلے آئیں گے اور میں نے آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، مجھے طریقہ نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، تجربہ نہیں ہے، تو میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا اے علی، میں تجھے گر کی ایک بات بتلاتا ہوں، بس وہ یاد کر لو، فیصلے خود کر لو گے۔ جب تمہارے پاس کوئی آدمی آ کر کوئی دعویٰ کرے، کوئی بات کرے تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا، دوسرے فریق کی بات سننا، اس کی بات سن کر بعد میں فیصلہ کرنا، بس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما زلت قاضیاً
اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی، بس میں قاضی بن گیا، فیصلہ کرنے والا بن گیا، بس مجھے بات سمجھ آ گئی کہ کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال اصول بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام جب وہاں چلے گئے نا شام کے ملک میں، حبشے کے ملک میں، تو یہ پیچھے چلے گئے مکے کے لوگ، ان کے اندر عمرو ابن عاص بھی تھے اور عبداللہ ابن ربیعہ بھی تھے۔ یہ بڑے دونوں ہوشیار آدمی تھے، مکے کے مشرکین میں سے تھے اس وقت، بڑے ہوشیار اور چلاک لوگ آدمی تھے دونوں۔ انہوں نے جا کر اس بادشاہ کو اوپر نیچے کی ماری ادھر ادھر کہ تاکہ بادشاہ ان کے اوپر ناراض ہو جائے اور ان کو اپنے ملک سے نکالے، مکے واپس بھیجے، ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں دونوں کی بات سنوں گا، بعد میں فیصلہ کروں گا۔ بادشاہ نے صحابہ کرام کو موقع دیا، بلایا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایسے ایسے کہتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بادشاہ صاحب واقعی ان میں سے ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کے غلام تھے پہلے، لیکن اب وہ پیسے دے کر آزاد ہو چکے ہیں، اور واقعی ہم نے ان کے قرضے دینے تھے لیکن اکثر ساتھیوں نے قرضے ادا کر چکے ہیں۔ ایک آدھا ساتھی رہتا ہے جس نے قرضہ دینا ہے، وہ بھی ہم ان کو دے دیں گے انشاءاللہ، ہم کھاتے نہیں ہیں ان کے پیسے، ہم ان کو دیں گے۔ تو باتیں جب ساری سامنے رکھی تو ان کی باتیں تو جھوٹی ہو گئی۔ اب بادشاہ کو انہوں نے اور طریقے سے ورغلانے کی کوشش کی، اپنا پینترا تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ صاحب آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ عیسائی عقیدے کے مالک تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا آپ مانتے ہیں، یہ جو ہیں نبی کے صحابی ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے، یہ تو کہتے ہیں وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، یہ تو تمہارے عقیدے کے خلاف ہیں یہ لوگ۔ تو بادشاہ نے حضرت جعفر سے کہا بتلاؤ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ حضرت جعفر نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بہرحال وہ آیت کا ترجمہ بھی سنایا۔ تو جب وہ بادشاہ نے یہ بات سنی، بادشاہ تو تعجب میں پڑ گیا۔ وہ کہنے لگے مکے والے، دیکھا دیکھا یہ تمہارے نبی کی توہین کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں تمہارے نبی کی، تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بندہ ہے، ان هو الا عبد، یہ بندہ، یہ کہہ رہے ہیں توہین کر رہے ہیں تمہارے نبی کی۔ بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا، نیچے سے اٹھا کر ایک اس کے سرے کو پکڑا اور ان مکی والوں کی طرف کیا، کہنے لگا دیکھو ایک اس تنکے کے ایک ذرے کی جتنا بھی اس نے ہمارے نبی کی توہین نہیں کی، انہوں نے توہین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ عبد کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا نظریہ بھی یہی ہے، اللہ کے بندے تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ باقی نبی کو بندہ کہنے سے نبی کی توہین نہیں ہوتی، اللہ کے بندے ہیں وہ، جیسا کہ آج کل کے جاہل لوگ کہتے ہیں دیکھو جی دیکھا یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بندہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے، بندہ کہتے ہیں یہ۔ اگر بندہ کہنے سے نبی کی توہین ہوتی ہے تو پھر تو قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا پڑھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ، عبد کا معنی بندہ ہے، 5 وقت نماز میں عبدہ کہتے ہیں، پھر تو نبی کی گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندے، نبی کو بندہ کہنے میں کوئی نبی کی توہین نہیں ہے، نبی کی عظمت ہی بندے کہنے میں۔ بہرحال جب وہ ساری باتیں ہوئی تو وہ لاجواب ہو گئے۔ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا، جب ضد پر اڑ جائے انسان پھر جو کچھ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جچے کے لیے کتنا محنت فرمائی، لیکن آخر کار اس نے یہی بات کہی، چاچا اے بھتیجا میں لوگوں کے تانے نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ برداشت۔ یعنی ضد کا یعنی کوئی علاج نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے چشمے سے باہر نکالا، صحیح سلامت باہر نکلے، کوئی نقصان نہ ہوا، اب ان کا حق تو یہ بنتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے،
لیکن کلمہ پڑھنے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ہوشیار آدمی ہے، چلاک ہے، لہٰذا اس کو جو ہے نا ملک بدر کرو، بس یہاں سے نکال دو اس کو۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا یہاں پر ذکر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور نجات دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، جو ان کا بھتیجا تھا، اس وقت نبی تو نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو بھی نجات دی، ان دونوں کو ہم نے بچایا۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ملک شام کی طرف۔ ملک شام جو ہے نا یہ اردن ہو گیا، لبنان ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، شام ہو گیا، یہ سارا ایک ہی ملک تھا پہلے۔ اب انگریز نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو علیحدہ علیحدہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں سارے، ورنہ یہ سارا ایک ہی ملک تھا شام کا۔ اور یہ شام کی دھرتی وہ دھرتی ہے جس میں اللہ نے کافی تعداد میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اس ملک میں بڑے نبی بھیجے اللہ پاک نے۔ اور جو قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، علماء نے لکھا ہے وہ میدان محشر بھی شام کے ملک میں ہوگا، جہاں پر لوگوں کو ساروں کو اللہ جمع فرمائیں گے، وہ شام کا ملک ہوگا، کیونکہ وہ میدانی علاقہ ہے، وہاں پر اللہ پاک سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ پاک نے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی۔ اچھا درمیان میں ایک بات آ گئی، آگ کا جو چکھا جلایا نا، یہ چھپکلی جو ہوتی ہے، چھپکلی آپ جانتے ہیں، یہ چھپکلی جو ہے یہ بھی پھر آگ کو جو ہے نا پھونکے دے رہی تھی تاکہ آگ جو ہے نا تیز ہو جائے۔ کتابوں میں یہ لکھی ہے بات کہ آگ کو تیز کرنے کے لیے یہ پھونکے مار رہی تھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا ذات کی کرلی جتے مارے شتیر کو۔ ہاں جی، اب اس کے پھونکے مارنے سے بھلا آگ کو کیا ہوتا؟ آگ تو پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، بڑی تیز آگ تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس چھپکلی کو مارنا ثواب ہے۔ چھپکلی جو ہے ایک منحوس اور زہریلا جانور ہے، اس کو مارنا ثواب ہے، لیکن اگر ایک آپ لاٹھی ماریں، ایک ضرب ماریں اور وہ مر جائے تو اس میں ایسے سمجھے کہ 100 نمبر کا ثواب ہے۔ اگر 2 ضرب ماریں گے تو پھر ثواب کچھ کم ہے، 3 ضربے ماریں گے تو پھر اس سے بھی کم ثواب ہے۔ کوئی یعنی ایسی ایک ضرب ماریں، بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2 نفل کا ثواب ہے۔ بہرحال اس جانور کو مارنا ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، اس چھپکلی کو۔ اور ایک جانور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک پانی کے گھونٹ بھر بھر کے نا اوپر پرندہ تھا لے جاتا اور اوپر سے قطرے ڈالتا تھا تاکہ آگ بجھ جائے، تو اس کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ وہ کون سا پرندہ تھا۔ کسی نے کہا کہ تو جو ایک قطرہ ڈال رہا ہے، اس قطرے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے والوں میں تو میرا نام آ جائے گا کہ میں نے اس کی امداد کی تھی۔ ہاں جی، اس چھپکلی کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عورتوں کے کچھ دن خاص ہوتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہ دن آتے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی تو لاٹھی اٹھا کے چھپکلیوں کو مارتی تھی کہ نماز تو اب نہیں پڑھ سکتی، کچھ نہ کچھ تو ثواب ملتا رہے۔ بہرحال چھپکلی کو مارنا ثواب ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دی برکت والی زمین کی طرف، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے جہان والوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔